السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فلاح آخرت میں آؤں ہیں شفیع وند لاکھو۔ اج مجھو جو کو موضوع قرآن عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ الحمدللہ الذی من علینا بنعمت العقل و تدبر۔ اللہ کی تعریف جس نے ہمیں نعمت دی ہے عقل کی اور سوچنے کی۔ وَحَبْنَا مَنَّتَ النظر و تفکر، اور ہمیں سونپا ہے سمجھنے اور سوچنے کی طاقت۔ وَتَفَضُّلَ عَلَيْنَا بِالْفَہْمِ وَتَذَكُّرِ، اور ہمیں فضیلت دی ہے کسی چیز کی سوچنے اور سمجھنے کی۔ وَأَمَرَنَا بِالْعِزَّةِ وَالْاعْتِبَارِ وَأَكْرَمْنَا بِالِاسْتِنباط وَالِاخْتِيَارِ، اور ہمیں نعمت دی ہے کہ ہم چیزوں کو سوچ کر مسئلے حل کرتے ہیں اور اختیار کا۔ والصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ محمد بن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے کہ قرآن پاک عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ حالانکہ یہ میرا پروگرام سندھی میں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی میں اس کو زیادہ پھیلانے کے لیے اردو میں بھی بات کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس موضوع پہ میں نے جو پہلی صورت جو ہے وہ قرآن پاک سے لی ہے، سورۃ صاد کی آیت نمبر 29۔ رب جل جلالہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارکن۔ یہاں کیونکہ واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب نازل کیا ہے آپ پر جس میں برکت ہے۔ پھر آگے فرما رہے ہیں لیدبروا آیاتہ۔ اب یہ پھر جمع کا صیغہ آ گیا تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ کیونکہ تیری امت قرآن کو سمجھ کر عمل کی نیت سے پڑھے، یدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ لیکن آپ کی امت میں سے وہ لوگ جو سمجھ کے ساتھ، تفکر کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے، عمل کریں گے، تو ایسے ہی سمجھدار لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، جو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو ہم نے یہ قرآن پاک دیا ہے، اللہ ان کی تعریف کرتا ہے کن لوگوں کی؟ یتلونہ حق تلاوتہ، جو اس کو تلاوت کرتے ہیں تلاوت کے حق کے ساتھ۔ اولئک یؤمنون بہ، یعنی جو تلاوت کرنے کا حق ادا کرتے ہیں، صرف انہی لوگوں کا اس قرآن پر ایمان ہے۔ تو اب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ تلاوت تو ہم کرتے ہیں، لیکن یہ حق تلاوت کیا ہے؟ تو اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ یہ زاد المعاد سے میں نے لیا ہے، جس میں کہتے ہیں کہ بعض سلف نے کہا کہ قرآن اسی لیے نازل ہوا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے، مگر انہوں نے یعنی لوگوں نے اس کی تلاوت کو ایک مستقل عمل بنا دیا، مانا ایک دفعہ پڑھ گئے، پھر دوسرا ختمہ کیا، تیسرا۔ چنانچہ گزشتہ طبقات میں اہل قرآن وہی سمجھے جاتے تھے جو قرآن شریف کے عالم اور عامل تھے، مانا پڑھتے تھے، سمجھتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے، اگرچہ ان کو زبانی حفظ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن جس نے قرآن کو یاد کیا حافظ بن گیا۔ لیکن کبھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں ہوا کہ اس کا مطلب کیا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ نہ اس پر عمل کیا۔ تو اہل قرآن میں سے نہیں، اگرچہ اس کے حروف کو تیر کی طرح درست کر لیا۔ ہم پڑھنے میں زیر زبر میں غلطی کرتے ہیں، لیکن جو لوگ اس کے ماہر ہو جاتے ہیں تو حروف کو تیر کی طرح کرتے ہیں، لیکن ان کو اہل قرآن نہیں کہا جائے گا۔ اس میں اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک ہی حدیث جو ہے میں بخاری مسلم کی لایا ہوں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جماعت کے ساتھ نماز گھر اور بازار میں پڑھی جانے والی نماز سے 25 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں صرف نماز ہی کے ارادے سے آئے تو مسجد میں پہنچنے تک وہ جو قدم بھی اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند کرتا اور ایک گناہ مٹا۔ اب یہ ایک کرٹیکل نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، یعنی ایک آدمی گھر سے مسجد میں آتا ہے تو اس کے ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ ابھی یہ پاؤں کے نشان ہیں جو ایک آدمی مسجد کی طرف جا رہا ہے، لیکن
اگر آدمی یہ کہے کہ بھائی مجھے تو اپنا ایک درجہ اونچا کرنا ہے اور ایک گناہ مٹوانا ہے، اسی لیے میں مسجد کی طرف آؤں گا، پھر واپس گھر لوٹ جاؤں گا، پھر آؤں گا، تو جتنے قدم لگاؤں گا اتنے میرے گناہ مٹیں گے، لیکن وہ مسجد میں نہیں جاتا، مسجد میں جانے کا ارادہ ہی نہیں ہے، صرف یہ ہر قدم پہ جو نیکی مل رہی ہے اور ایک گناہ مٹ رہا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بار بار آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے. تو مجھے بتائیے کہ کیا اس کا یہ اس کو ثواب ملے گا؟ یا یہ اگر 1000 بھی چکر لگائے اور 1000 اپنے گناہ مٹوائے اور 1000 نیکیاں حاصل کرے، تو کیا وہ جو شخص جو ہے وہ مسجد میں 5 وقت کی جماعت نماز پڑھ کے نکلا کہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یا مثال کی طور پہ یہ میں ایک دکھا رہا ہوں، یہ ٹرکی کی مسجد ہے، اس میں یہ لوگ ٹورس جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، کیا ان کو بھی ہر قدم پہ اجر ملے گا؟ نہیں، کیونکہ ان کا ارادہ نہیں ہے مسجد میں نماز کا. جو آدمی ارادہ کر کے مسجد میں جا رہا ہے اس کو اجر ملے گا ہر قدم پہ. قرآن پاک بھی یہی ہے، ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں نا. اب ہم صرف ان 10 نیکیوں لینے کے لیے قرآن کو بار بار پڑھیں، پھر پڑھیں، بار بار پڑھیں تو ملیں گی، لیکن آگے کا جو ہے رستہ کہ سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، جب اس کا ارادہ نہیں ہے تو یہ کام جو ہے بڑا مشکل ہو جائے گا. پھر اب میں فتویٰ نہیں دیتا، لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن کے ہر لفظ پر، ہر حرف پر 10 نیکیاں اسی لیے رکھی ہیں کہ لوگوں کو شوق ہو اور ترغیب ملے کہ وہ قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں اور عمل کی نیت سے پڑھیں. حق تلاوت ہی حقیقت میں یہی ہے جو میں آپ کے جو اللہ کہتا ہے نا کہ یتلون حق تلاوت ہی، یعنی تلاوت کرتے ہیں لیکن تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. تو حق کیا ہے؟ حق کیا ہوا؟ پڑھنا، عمل کی نیت سے سمجھ کر پڑھنا اور عمل کرنا، اور پھر دوسروں کو قرآن پہنچانا، یہ اس کے حقوق بنتے ہیں. مسجد کی طرح اگر صرف ایک آدمی کہے کہ بس میں صرف تلاوت پہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں لیتا جاؤں گا، تو پھر یہ مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی مسجد کی طرف آئے لیکن نماز کا اس کو ارادہ نہ ہو، پھر آئے، پھر جائے، ہر آئے اور آئے کہ جتنے میں قدم ماروں گا اتنا مجھے ملے گا. آگے چلیں. حق تلاوت ہی کے بارے میں جانے سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث شریف بتاتا ہوں، صحیح بخاری کی. اس حدیث شریف میں ہے کہ ایک مومن 2 قسموں کا ہوتا ہے. اس میں ہے کہ ایک مومن ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے. جیسے ہم لوگ ہیں، عربی ہمیں آتی ہے، ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں اور پھر اس کو سمجھ کر عمل بھی کرتے ہیں. تو اس کی مثال سنگترے کی ہے جس کا مزہ اچھا، بو بھی اچھی. لیکن کچھ اقوام بلکہ میجارٹی ایسے مسلمان ہیں جو عربی صحیح پڑھ نہیں سکتے. مثال طور پر انگریز ہیں، چلو چند آیتیں تو مٹک مٹک کے پڑھ لیں گے نا، جیسے الحمد شریف ہے، کل واللہ ہے، لیکن باقی عربی وہ نہیں پڑھ سکتے. لیکن ٹرانسلیشن پہ قرآن ان کو اپنی زبان میں سمجھ آتا ہے، اور وہ انگریزی میں، چائنیز میں، بنگلائی میں کہیں نہ کہیں اس میں پڑھ کر اور اس کی معنی سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں. تو ایسے کے بارے تو پھر یہ بھی مومنون ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں کہ جو مسلمان قرآن نہیں پڑھتا، یعنی نہیں پڑھ سکتا یا پڑھنے میں اس کو مشکل ہے لیکن عمل کرتا ہے، تو وہ کھجور کی طرح ہے، اس کا مزہ تو اچھا ہے مگر بو کچھ نہیں. لیکن باقی 2 منافق ہیں. منافق کس کو بولتے ہیں؟ منافق کا قرآن میں جو وصف آئی ہے، ایسا مسلمان جو فرائض میں، دین کے کاموں میں سستی کرے، نماز کے لیے سست ہو کر اٹھے. تو مثال منافق کی وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، کیونکہ عربی آتی ہے، پڑھتا ہے، تو خوشبودار پھول کی طرح ہے، مگر اس قرآن پر اس کو عمل کا ارادہ ہی نہیں ہے. تو ہے تو خوشبودار پھول لیکن مزہ کڑوا، آپ گلاب کو کھائیں گے کڑوا لگے گا. لیکن ایک منافق ایسا ہے جو قرآن پڑھتا بھی نہیں ہے اور نہ اس پر عمل کی اس کو نیت ہے، تو اس کا جو ہے رائن کے پھل کی سی ہے مثال، جو مزہ بھی برا تو بو بھی خراب. تو سمجھ گئے آپ کی بات؟ تو یہ جو ہے ان دونوں چیزوں کو آپ سمجھ لیں. ابھی بریک لیتا ہوں میں، انشاءاللہ بریک کا اسی موضوع پہ ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی لیے جو موضوع ہمارا چل رہا تھا کہ قرآن عمل کا تقاضا کرتا ہے، اسی لیے ہمیں قرآن پڑھ کر سمجھ کر عمل کی نیت سے پڑھنا ہوتا ہے. یہ زاد المعاد سے میں ایک حدیث شریف لا رہا ہوں. ان ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ عنہما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ترتیل و تدبر ما قلت القرآن افضل من سورۃ القرآن ما کثرتھا. کہتے ہیں کہ آرام سے پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، چاہے تھوڑا پڑھا جائے
بہتر ہے کہ تیز تیز پڑھا جائے اور بغیر سمجھ کے پڑھا جائے. کیوں؟ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْقُرْآنِ فَهْمُهُ وَتَدَبُّرُهُ وَتَفَقُّهُ فِيهِ. کیونکہ قرآن کا پرپز یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، اس کو اور عمل کی نیت سے پڑھا جائے، والعمل بھی اس پر علامت کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے. وَتِلَاوَتُهُ وَحِفْظُهُ وَسِيلَةٌ إِلَى مَعَانِيهِ. اور تلاوت تو ایک ذریعہ ہے معنی تک پہنچنے کا. مسجد میں جو اب قدم لگا کے آتے ہیں تو ایک ایک قدم جو بڑھ رہا ہے وہ وسیلہ ہے مسجد میں آنے کا. جب مسجد میں آنے کا مقصد اس کو ارادہ ہی نہیں ہے تو ہر قدم پہ اس کو جو انعام ہے جو ملنے والا ہے، مجھے اس میں شک ہے، لیکن یہ آپ کریں. تو یہ تلاوت و حفظ وسیلۃ الی معانی. تو اس کا ترجمہ بھی میرے پاس موجود ہے. آہستہ آہستہ پڑھنا، غور کرنا، جس میں قرآن شریف اگرچہ تھوڑا پڑھا جائے یہ اس سے بہتر ہے کہ جلد پڑھا جائے اور زیادہ پڑھا جائے، کیونکہ پڑھنے سے مقصود سمجھنا اور غور کرنا ہے تاکہ اس پر عمل ہو سکے. اس کا پڑھنا اور یاد رکھنا معنی تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. مثال کے طور پہ یہ بھی زاد ما سے میں نے لیا ہے کہ جیسا کہ بعض سلف نے کہا کہ قرآن اسی لیے نازل ہوا تاکہ اس پر عمل کیا جائے، یعنی قرآن کا مقصد ہی عمل ہے، مگر لوگوں نے اس کی تلاوت کو عمل بنا لیا. چنانچہ گزشتہ طبقات میں اہل قرآن والے وہی سمجھے جاتے تھے جو قرآن شریف کے عالم اور عامل تھے، پڑھتے بھی تھے اور عمل بھی کرتے تھے، چاہے اگرچہ ان کو زبانی حفظ بھی نہ ہوتا تھا. لیکن جس شخص نے قرآن کو یاد کیا، اس کے مطالب نہ سمجھے، نہ ان پر عمل کیا، تو اہل قرآن میں سے نہیں، چاہے اس کے حروف کو تیر کی طرح درست کر لیا ہو. ابھی تفسیر ابن کثیر سے یہ میں نے لیا ہے اسی پہ حق تلاوت ہو کہ کیا ہے کہ تلاوت کریں اس کے حق کے ساتھ. ڈاکٹر اسراء احمد فرماتے ہیں نا کہ 5 حق ہیں. نمبر 1 پڑھا جائے، سمجھ کر پڑھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اور پھر اس پر عمل کے ساتھ اس کی تبلیغ کی جائے. یہ ان کے حقوق بتائے ہیں. تو ابو عالیہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حق تلاوتو کی معنی یہ ہے کہ کتاب الہی کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا جائے، اس طرح پڑھا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا. کلمات میں کوئی تحریف نہ کی جائے، نہ اپنی طرف سے کوئی تعویل کی جائے. صدی نے ابو مالک کے حوالے سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول بھی بیان کیا کہ اس کتاب کو ایسا پڑھنے والے جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، یعنی حق تلاوتو، وہ لوگ ہیں جو اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جب تلاوت کرتے ہوئے کسی آیت رحمت کے پاس سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، جب کسی آیت عذاب کے پاس سے گزرتے ہیں تو عذاب الہی سے پناہ مانگتے ہیں. بہاوالا تفسیر ابن کثیر، یعنی کہ پڑھ رہے ہیں اب سمجھ تو نہیں رہے، جب نہیں سمجھیں گے تو عذاب کی آیت پہ عذاب سے پناہ کیسے مانگیں گے، یا رحمت کی آیت آتی اللہ کی رحمت کیسے مانگیں گے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تلاوت کے بارے میں بھی یہ مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیت رحمت کے پاس سے گزر ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے، اور جب آیت عذاب کی تلاوت فرماتے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن تقاضا کرتا ہے عمل کا. یہ حدیث شریفوں میں کہاں لے جاؤں؟ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر منافقی امتی قراؤہا، فرماتے ہیں کہ میری امت میں اکثر منافق وہ لوگ ہیں جو قاری ہیں. قاری تو جو ہے وہ قرات ہی کرتا رہتا ہے، اس کا پیشہ ہی قرات ہے، تو کتنی دفعہ اس کے ہر حرف پہ جو ہے 10 نیکیاں ملی ہوں گی، کتنے کروڑ اربوں نیکیاں اس نے جمع کی ہوں گی. لیکن یہاں پہ ان قاریوں کی بات ہو رہی ہے جو نہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، سوائے حروف کو اچھی طرح ادا کرنے کے فن کے علاوہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، نہ اس پر عمل کرنے کی ان کے پاس نیت ہوتی ہے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے اس کو جامعہ صغیر میں البانی نے بھی اس کو صحیح کیا ہے کہ اکثر منافقی امتی قراؤہا. تو پتہ چلا کہ ایسی تلاوت جس میں ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں وہ اس لیے اس پہ رکھا گیا ہے کہ لوگوں کو شوق ہو قرآن پڑھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. اسی پہ جو ہے مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی، اس کا میں نے ایک کتاب سے یہ نقل کیا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں نے 4000 کتابیں پڑھی ہیں لیکن مجھے اس میں سے 4 باتیں پسند آئیں. نمبر 1 کہ اے میرے نفس،
اللہ کی عبادت کرنی ہے تو کر، اور نہیں تو اس کی کوئی چیز نہیں کھاؤ اس دنیا میں، اس کا رزق نہیں کھاؤ۔ دوسرا کہ اے میرا نفس، جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے بچ جاؤ، اگر نہیں تو اس کے بادشاہی سے نکل جاؤ۔ تیسری ایک، اے میرے نفس، جو تمہاری قسمت میں ہے، جو ملنے والا ہے اس پر صبر کر، اگر نہیں صبر کرتے تو کوئی اور خدا ڈھونڈ جو تمہیں روزی بڑھا کے دے۔ چوتھی بات کہ اے میرے نفس، اگر تمہیں گناہ کا خیال ہے تو ایسی جگہ تلاش کر جہاں تمہیں خدا نہ دیکھ سکے، اور اگر ایسی جگہ نہیں ملتی تو گناہ کا خیال ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کہ قرآن پاک ایک کورس کی کتاب ہے۔ کیسے کورس کی کتاب ہے؟ میں ابھی اس آیت سے سمجھا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَذِّكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ۔ لفظی ترجمہ تو اس کا تقریباً یہی ہے مفہوم کہ یہ قرآن شریف ذکر ہے نبی کے وسلم تمہارے لیے اور تیری قوم لے۔ ذکر کا کیا مطلب؟ کہ اللہ کہتا ہے یہ کورس کی کتاب ہے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور تیرا پرچہ جو ہے اسی میں سیٹ ہوگا، اسی میں سے سوال تمہیں سوال کا جواب دینے پڑیں گے۔ سَوْفَ تُسْأَلُونَ کا لفظی معنی ہے کہ اور اسی سے تمہیں پوچھا جائے گا قرآن کے بعد۔ تو یہ ایک کورس کی کتاب ہے اور تمہاری قوم کے لیے بھی، اور اسی میں سے تیرا پرچہ سیٹ ہوگا، اسی میں سے تمہیں جواب دینے پڑیں گے، اسی میں سے تمہیں سوال۔ اسی لیے لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو اللہ پاک نے کہتے ہیں کہ جب کہ یہ ہر آدمی کے کورس کا کتاب ہے، ہر آدمی کو اسی پرچے سے سوالوں کے جواب دینے ہیں، ہر آدمی کو اسی قرآن سے زندگی گزارنی ہے، تو پھر اگر اللہ تعالیٰ یہ کورس کی کتاب کو مشکل کر دے کہ بیچارہ ان پڑھ جو آدمی ہے وہ سن کر بھی نہ سمجھ سکے، تو اللہ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نے قرآن پاک کو پرچے میں پاس ہونے کے لیے یا جنت میں جانے کے لیے آسان کیا ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھانے والا؟ یعنی کہ اگر کوئی ان پڑھ آدمی سندھی ہے اور میں قرآن کی آیت کا اس کو سندھی ترجمہ سناؤں تو اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ سن کر سمجھ جائے گا کہ اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یہ ہے قرآن کی آسانی۔ ہاں علماء حضرات تو اس میں سے تفسیریں نکالیں گے، ان کے بڑے درجے ہوں گے، اس سے فقہ نکالیں گے، لیکن جنت میں جانے کے لیے ہم جیسے لوگوں کو قرآن سمجھ کر اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ یہ آسان ہے ان کے لیے جو اسے فائدہ اٹھانے چاہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے کتاب قرآن آپ کی طرف نازل کی ہے یہ کورس کی کتاب ہے، تیرے کورس کی کتاب ہے، اس میں آپ لوگوں کا ذکر ہے، تمہاری زندگی کا ذکر ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، جنت کیسے پہنچنا ہے، جہنم سے کس طرح بچنا ہے۔ افلا تعقلون، اگر یہ بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو پھر تمہارا عقل کدھر گئی؟ اب کیا ہے تمہارے پھر عقل کا فائدہ جو تمہیں پتہ نہیں؟ ایک آدمی بچہ فزکس کا پرچہ دے رہا ہے، فزکس کی کورس کی کتاب پڑھی ہوئی ہے لیکن اس کو دیکھتا ہی نہیں ہے، تو کہیں گے کہ یار تو بے عقل لڑکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن۔ لفظی ترجمہ ہے کہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کہتے، لیکن میں نے جو ابھی عربی تفسیریں دیکھی ہیں تو یہ تدبر کی معنی سوچ بچار نہیں کرتے، وہ اس کی معنی کرتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، یعنی قرآن پر عمل کیوں نہیں کرتے لوگ، قرآن پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالہ، کہ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں کہ پڑھتے تو جا رہے ہیں لیکن یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ کرنا کیا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں۔ اور اسی لیے یہ جو میں نے ایک تفسیر کی کتاب سے لیا ہے، جو آیت آتی ہے نا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یعنی یہ لوگ امی ہیں، کتاب نہیں جانتے، بس سنی سنائی باتیں۔ تو امانیہ کا کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ امانی کا کہتے ہیں تلاوت بغیر، ابن جزی فرماتے ہیں امیون کا کرتے ہیں امانی کا کہ تلاوت بغیر فہم، یعنی بغیر معنی کے تلاوت کرنا، یہ امانی ہے۔ تو ابھی میں بریک لیتا ہوں، انشاءاللہ بریک کے بعد بقیہ اس پروگرام کا حصہ کمپلیٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پروگرام فلاح آخرت میں خوش آمدید۔ تو بات یہاں ہو رہی تھی کہ یہ جو قرآن کی ایک آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون۔ اس پہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ حاضی صفا، یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ ترجمہ اس کا یہ کہ یہ لوگ ہیں ان پڑھے سمجھ کے، کہ جو کتاب کو سمجھ کے نہیں پڑھتے اور یہ ایسے ہی اٹکل پچو سے زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس میں لکھا ہے حسن بصری نے کہ حاضی صفا من لا یفقہ کلام اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بات کبھی سمجھ کے نہیں پڑھتے، ویعمل بھی، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، انما یختصر علی مجرد تلاوت، اور بس ان کا کام صرف یہ ہے کہ تلاوت کے اوپر تلاوت، ایک ختمہ کیا دوسرا ختمہ کیا۔ اور آگے کے فرماتے ہیں ابن قیم فرماتے ہیں کہ نزل القرآن لیعمل بھی، قرآن تو اترا ہے عمل کی وجہ سے، قرآن نازل ہوا ہے عمل کے لیے، فتخذوا تلاوت عمل، لوگوں نے تو اس کو تلاوت کو عمل سمجھ لیا ہے۔ تو یہ بات ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کورس کی کتاب ہے، ظاہر ہے کہ جب یہ کورس کی کتاب آپ کو سنائی جائے، پڑھی جائے، تو آپ کا کیا کام ہے؟ موبائل پہ باتیں کرنا، ٹی وی دیکھنا؟ کہتے ہیں فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کے توجہ سے سنو، کیونکہ ابھی جو بات آپ سن رہے ہو یہی تمہیں جنت میں لے جائے گی، اور جو بات سن رہے ہو وہ تمہیں جہنم سے بچائے گی۔ یہاں جو بات سن رہے ہو اگر نہ سنو گے، مس ہو گئی پوائنٹ، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تم ایسا عمل کرو کہ جہنم میں پہنچ جاؤ۔ تو کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن خود پڑھو یا تمہیں کوئی پڑھ کے بتائے، کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کرو، موبائلیں بند کرو، آرام سے توجہ سے، کیونکہ تیری کورس کی کتاب ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کیونکہ جب آپ توجہ سے اللہ کی بات سنو گے، ادب کے ساتھ اللہ کی بات سنو گے، عمل کی نیت کے حساب سے اللہ کی بات سنو گے، تو اللہ فرماتے ہیں لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تمہارے اوپر رحم نازل کیا جائے۔ رحم کیا کرتا ہے؟ جب اللہ کسی پہ رحم کرتا ہے تو اس کو برائی سے بچنے کی توفیق دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی پر فضل کرتا ہے تو اس کو نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ ان الفاظ کی معنی ہے۔ لیکن اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ مفہوم تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں بنایا ہے کہ تم لوگ اس کو سمجھ سکو۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر واقعی یہ کورس کی کتاب ہے اور 1500 سال سے چل رہی ہے اور پتہ نہیں اگلے کتنے ہزار سال اس کو چلنا ہے، تو زبان میں تو تغیر آ جائے گا۔ اب مثال کی طور پہ انگریزی کو دیکھ لیں، شیکسپیئر کی انگریزی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ سندھی کو دیکھ لیں، شاہ لطیف کے اشعار 90% ہم نہیں سمجھ سکتے ان کے الفاظوں کو۔ اس طرح اردو میں بھی جو پرانی اردو والی ہیں پرانے، وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے۔ اسی طرح ہر زبان میں زبردست تغیر آتا ہے کہ 300-400 سال کے بعد 80% اس کے الفاظ جو ہے نا بدل جاتے ہیں۔ لیکن عربی، اب اللہ تعالیٰ اگر ایسا قرآن اتارتا ایسی زبان میں تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا اب تک اس کا مطلب۔ لیکن اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو عربی زبان میں اتارا۔ کیا ہے عربی زبان میں؟ عربی زبان آپ لوگ علماء سے پوچھیں کہ جو 1400-1500 سال پہلے تھی آج بھی وہی ہے، تغیر اس میں نہیں ہوتا۔ یہ باہر کے الفاظ لیتی نہیں ہے۔ اگر کوئی مشکل ماڈرن لفظ آ جائے تو اس کو بھی بیسک لفظ جوڑ دیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں لاؤڈ اسپیکر، اب لاؤڈ اسپیکر کا اردو میں کوئی ترجمہ نہیں، سندھی میں کوئی ترجمہ نہیں، لیکن عربی کیا کہیں گے؟ کہیں گے مکبر الصوت۔ مکبر اکبر سے نکلا ہے، اکبر مانا بڑا، صوت کہتے ہیں آواز کو، تو مکبر الصوت کا مطلب لاؤڈ اسپیکر۔ دیکھا نکل گیا نا۔ دوسری مثال دیتا ہوں، جنریٹر۔ اب جنریٹر کی نہ اردو میں مانا ہے نہ سندھی میں، ہم جنریٹر ہی کہیں گے، لیکن عرب کیا کہیں گے؟ مولود منا ولادت، پیدا کرنے والا، کہربا منا بجلی۔ تو ایک عام بدو بھی آئے گا نا، کبھی جنریٹر نہیں دیکھا ہوگا، پوچھے گا اے شہزا یہ کیا ہے، تو کہیں گے مولود کہربا، تو کہے اچھا سمجھ گیا ہوں، اس میں سے بجلی نکلتی ہے۔ لیکن اگر ہمارے کسی آدمی نے جنریٹر نہیں دیکھا ہوگا، آئے گا چلو بابا ایڈیا آدھا ہے چھاجی مشین، آدھا ہے جنریٹر، کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کیا بلا ہے۔ تو یہ ہے وہ قرآن جو اللہ کہتا ہے انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو ایسی زبان میں نازل کیا ہے
عربی میں کہ اس میں کوئی تغیر نہیں ہوگا، یہ کورس ویلڈ رہے گا، لعلکم تاکلون، تو اس میں سے تم مستفید ہو، اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو، اور اس کی لینگویج تبدیل نہیں ہوگی، قیامت تک یہ قرآن کی لینگویج وہی رہے گی، اس میں تغیر نہیں آئے گا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اللہ کے کلام کو پڑھو گے تو اس کے فوائد تو ہیں کہ اس پر عمل کرو گے جنت میں جاؤ گے، لیکن اس دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ اللہ فرماتے والذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو ایمان کی حالت میں اللہ کی بات پڑھے گا، سنے گا، تو ان کے دلوں کو اطمینان ملے گا۔ الا بذکر اللہ، اللہ کہتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ کے ذکر اور قرآن، ذکر کہتے ہیں قرآن کو، ذکر قرآن کا نام ہے، اللہ کے اس قرآن کو سمجھ کر عمل کی نیت سے پڑھنے سے تطمئن القلوب، تیرے دلوں کو آرام ملے گا۔ اس معاشرے میں قرآن کا شیطان مقابلہ کس سے کروا رہا ہے؟ میوزک سے۔ موسیقی قرآن الشیطان کہا جاتا ہے کہ موسیقی شیطان کا قرآن ہے، ان دونوں کو ٹکراتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہاں وہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ مقابلہ ہے نا دونوں کا، وہ بھی قرآن ہے، ان کا قرآن شیطان کا یا، اور ایسے کئی لوگ ہیں ان کو نیند نہیں آئے گی جب تک کان میں لگا کے کوئی موسیقی نہیں سنیں گے۔ موسیقی ان کے روح کو سکون دیتی ہے، اور جن کو موسیقی روح کو سکون دیتی ہے، اس کا مطلب وہ 100% شیطان کے قبضے میں چلے گئے ہیں، اس لیے اتنا ان کا دل پلیت ہو چکا ہے کہ اب وہ اس کو صرف اسی سے سکون ملے گا، قرآن سے کبھی نہیں ملے گا۔ اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، گارنٹی ہے، اللہ کہتا ہے کہ بے شک اللہ کے قرآن کے پڑھنے سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں روح کی غذا میں۔ تو پھر یہ جہنم میں کون جائیں گے؟ جہنم میں وہ جائیں گے جو کورس کی کتاب کو کورس سمجھا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ پیپر ہے کیمسٹری کا، لڑکا فزکس پڑھ رہا ہے، پورا سال فزکس پڑھی، اب جب پیپر آیا تو کیمسٹری کا، تو کیا پاس ہوگا؟ یہی بات اللہ کہتے ہیں لقد ذرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس، کہتا ہے جہنم کے لیے ہم نے بہت سارے انسان اور جن جو ہیں پھیلائے ہیں۔ لہم قلوب، یہ کون لوگ ہیں، کیوں فیل ہو کے جہنم میں پہنچ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ان کو میں نے دل دیے، لا یفقہون بہا، ان دل سے انہوں نے کوئی سمجھا ہی نہیں، یعنی اللہ کی بات کو بس ایسے ہی یا تو پڑھ لیا، جس طرح مسجد میں بتایا نا میں نے کہ مسجد میں ایک قدم رکھو تو ایک نیکی ملتی ہے، گناہ معاف ہوتا ہے، لیکن اگر مسجد میں صرف ان نیکی لینے کے لیے جائے، پھر آئے، پھر نیکی لیں جائے، مسجد میں جائے بھی نہ ارادہ ہو، تو اس کو یہ نیکیاں کہاں پہنچیں گی؟ تو ہماری بھی یہاں بات ہو رہی ہے کہ ہم تلاوت کرتے ہیں، ایک ختمہ دوسرا ختمہ، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس لیے تلاوت کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر یہ آخر والی چیز عمل کی ان کو نیت ہی نہیں ہے تو پھر تو علماء بتائیں کہ کیا ان کو فائدہ ہوگا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو حدیث میں نے سنائی کہ اکثر منافق جو اس امت کے ہیں وہ قاری ہیں جو قرآن کو قرات کرتے رہیں اور داد لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں، لیکن الحمدللہ ایسے بھی کاریں باعمل کاری بھی ہیں جو قرآن پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، نور لنا نور۔ لیکن ان کی بات ہے جو پروفیشنل ہیں، پیسے لے کے قرات کریں گے اور بس صرف قرات، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم میں کثرت لوگوں جنوں کی یہ جائیں گے، کیوں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، انہوں نے کبھی اپنے دلوں سے سمجھا نہیں، وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا یبصرون بہا، آنکھیں ہر چیز دیکھتی تھیں لیکن اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں ان کو نظر نہیں آتی تھیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا یسمعون بہا، ہر کام میں میوزک، گانے سب سنتے تھے لیکن اللہ کی بات انہوں نے نہیں سنی، نہ ان کو کانوں کو استعمال کیا۔ اولئک کالانعام، تو اللہ کہتا ہے یہ ہو ہیں جانور، کیونکہ دیکھیں نا انسان کو اللہ نے انسان بنایا، اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، اب انسان میں شعور اور عقل ہے، اس چیز پر انہوں نے غور نہیں کیا، باقی دنیا کے سارے دندوں پہ غور کیا، تو اللہ بتا ہے اولئک کالانعام، یہ سارے کے سارے اس قسم کے لوگ جانور ہیں۔ لیکن بھائی جانور تو جانور بنا ہے، اب برابر تو نہیں ہو سکتے، بل کہتا ہے بل ہم اضل، بلکہ کیونکہ انسان سے جانور بنے اس لیے یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں،
اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو زندگی کے مقصد سے غافل ہیں، اے سمجھتے ہیں کہ وہ کھانے کے لیے ہیں۔ بھینس کیا کہتی ہے؟ بھینس کہتی ہے مجھے کھانا ہے، پھر دودھ دینا ہے، کھانا ہے اور دودھ دینا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ کمانا ہے اور کھانا ہے، کھانا ہے اور کمانا ہے، اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہیں۔ اس پہ میں ایک جو ہے وہ آپ کو ڈاکٹر پندل شکر دیال شرما کی قرآن شریف پر لکھی ایک نظم سناتا ہوں۔ کہتا ہے کہ عمل کی کتاب تھی، دعا کی کتاب بنا دیا، سمجھنے کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب بنا دیا، زندوں کا دستور تھا، مردوں کا منشور بنا دیا، جو علم کی کتاب تھی اسے لا علموں کے ہاتھوں تھما دیا، تسخیر کائنات کا درس دینے آئی تھی، صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا، مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی، مردوں کو بخشوانے پہ لگا دیا، اے مسلمانوں یہ تم نے کیا کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔